فراز اپنے باپ کے سمجھانے پر جب سمین کو لینے اس کے گھر جائے گا تو وہاں حریم کی سازش کا شکار ہو جائے گا۔ حریم عارف کو پہلے ہی وہاں پہنچا چکی ہوگی کیونکہ وہ اسے بتائے گی کہ سمین کو لینے فراز آ رہا ہے، تم اس کے گھر پر پہلے پہنچ جاؤ۔ جب فراز وہاں پر پہنچے گا تو عارف کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھ کر اس کے دل میں بہت زیادہ شک پیدا ہو جائے گا۔ وہ سمین کو لیے بغیر ہی گھر واپس آ جائے گا اور گھر والوں کو کہے گا کہ آئندہ یہاں پر کوئی سمین کا نام نہ لے۔ حریم جا کر فراز کے کمرے میں اس کے کپڑے تہہ لگا رہی ہوگی کہ وہاں پر اس کی ساس آ جائے گی۔ وہ وہاں حریم کو دیکھ کر بہت پریشان ہوگی کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو۔ اس پر وہ کہے گی کہ میں اس کا کمرہ سیٹ کر رہی ہوں، تو اسے اپنی نند کی کہی ہوئی باتیں یاد آئیں گی کہ حریم ہی سمین کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ حریم کو کہے گی کہ تم اپنی ماں کو بلا لو، مجھے تمہاری ماں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تب حریم خوش ہو جائے گی کہ شاید اس کی ساس اس کی اور فراز کی شادی کروانا چاہتی ہے۔ سمین فراز کے بارے میں بہت ہی برا خواب دیکھے گی کہ حریم اس کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے اور وہ حریم کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ بہت بے تاب ہو کر اٹھ بیٹھے گی، لیکن یہ سب کچھ خواب ہوگا اور وہ اپنی ماں کے گھر پر ہی ہوگی۔ حریم کی چال بازیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، وہ فراز کو اپنے چنگل میں پھنسا رہی ہے اور اس میں کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ وہ اس کے دل میں سمین کے لیے نفرت پیدا کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ عارف اور حریم اپنی سازش میں ابھی تو کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن وہ پوری طرح اس سازش میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ حریم کی والدہ جب وہاں پر آئے گی تو کہے گی کہ حریم یہاں پر ساری زندگی رہنا چاہتی ہے کیونکہ اسے ایک اچھا اور پیارا گھر مل چکا ہے، وہ آپ لوگوں سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس پر فراز کی ماں کہے گی کہ یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک جوان جہان لڑکی ہے اور ہم اسے اس طرح اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ میرا پہلے ہی ایک جوان بیٹا ہے، میں اس کو رکھنے پر کسی بھی طور تیار نہیں ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔